کبھی بند نہ ہوگی، قیامت تک جاری و ساری رہے گی، چاہے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے رسول پاک کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کی تلاوت کرواتا رہے، کبھی بند نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیشہ تلاوت ہوتی رہیں گی۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع ہے جو فی الحال اور مستقبل میں جاری رہے گی، یہ اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اور پاک کرتا ہے ان کو، یا پاک کرے گا ان کو، یا پاک کرے گا ان کو قیامت تک، یا پاک کرتا رہے گا ان کو قیامت تک، یا ان کو ہمیشہ پاک کرتا رہے گا۔ اگر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا تو دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کرے گا اور قیامت تک ان کو پاک کرتا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا، ان کو ہمیشہ پاک کرتا رہے گا۔ یہ فعل مضارع ہے جو فی الحال اور فعل مستقبل میں ہمیشہ جاری رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تعلیم دے گا ان کو کتاب کی اور حکمت کی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا، یا وہ رسول پاک ان کو تعلیم دیتا ہے اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی، یا ان کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا تو دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا، قیامت تک کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا کبھی بند نہ کرے، ہمیشہ ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے گا۔ یہ کام ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اللہ تعالیٰ یہ کام کبھی نہ چھوڑے گا اور یہ کام ہمیشہ کرتا رہے گا، قیامت تک کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی دنیا دار سے یہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم نہیں دلوائے گا، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم نہیں دلوائے گا، بلکہ اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر ان کو کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیشہ جاری رکھوائے گا اور قیامت تک جاری رکھوائے گا۔ یہ فعل مضارع ہے، فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں جاری رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوگا۔ اگر یہ فعل مستقبل میں یہ کام بند ہو گیا تو یہ فعل مضارع نہیں رہے گا، مستقبل کا مدد فعل مضارع نہیں رہے گا۔ اور لوگوں میں سے جو ابھی نہیں ملے ان سے لما یلحقوا بہم، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ یہ فعل حال اور فعل مستقبل فعل مضارع دونوں میں جاری رہتا ہے۔ اگر یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں جاری نہ رہے تو یہ فعل مضارع نہیں رہے گا۔ ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے، دوبارہ وہ کرتا ہے، ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے، یا ابھی نہیں ملیں گے ساتھ ان کے، لما یلحقوا بہم، یا قیامت تک نہیں ملیں گے ساتھ ان کے، یا یہ کبھی بھی نہیں ملیں گے ساتھ ان کے۔ یہ دونوں کبھی بھی نہیں ملے، یہ دونوں قومیں کبھی بھی نہیں ملیں گی، لیکن یعنی امیین قوم اور آخرین قوم کبھی بھی قیامت تک ایک دوسرے سے نہیں ملے گی۔ اگر یہ کام فعل حال میں ہوا اور فعل مستقبل نہ ہو تو وہ فعل مضارع نہیں رہے گا۔ امیین قوم اور آخرین قوم دو قومیں ہیں، یہ دونوں قومیں کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گی۔ جو اب نہیں ملے وہ کبھی نہیں ملے گا، جو اب نہیں ملے وہ کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں جاری رہے ہیں۔ اگر اس فعل مستقبل میں یہ کام نہ ہو تو فعل مضارع نہیں رہتا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتا ہے جو یہ کام جاری رکھے گا، اور بہت سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا یہ کام قیامت تک جاری رکھیں گے۔ اور یہ فعل مضارع ہے جو فعل حال اور فعل مستقبل میں کام جاری رہے گا۔ اگر یہ کام فعل مستقبل میں جاری نہیں رہے گا تو یہ فعل مضارع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کا، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ بھی فعل مضارع ہے جو فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں جاری رہتا ہے، کبھی موقوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر بند ہو جائے تو فعل مضارع نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے یا دے گا، یعنی قیامت تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل جاری رہے گا، دیتا ہے یا دے گا۔ یہ مراد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ جاری رہے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہے گا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بری ہے مثال اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھٹلاتے ہیں، یہ سب سے بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں کرتا، نہ ہدایت ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ نہ فعل حال میں اور نہ فعل مستقبل میں ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرین قوم میں سے ضرور آئے گا،
لیکن آخرین قوم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گی۔ یہ ظالم قوم ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتی بھی ہوگی، جھٹلاتی بھی ہوگی۔ اس سے بری مثال اور کون ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بری قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یہ قوم ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا، نہ پہلے نہ آئندہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، نہ پہلے نہ آئندہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک قوم کے لیے ہادی مقرر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کے لیے ہادی مقرر کیا ہے، ضرور بھیجتا ہے، چاہے وہ قوم اچھی ہو یا بری، یا ظالم ہو یا، لیکن بری اور ظالم قوم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتی، نہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے، یعنی آخرین قوم میں سے، یعنی امید لوگوں کے علاوہ، امیین لوگوں کے علاوہ اور لوگوں میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی آخری لوگوں میں سے جو ان سے ابھی نہیں ملے، یہ فعل مضارع ہے۔ یہ لوگ قیامت تک نہیں ملیں گے، نہ ابھی ملے ہیں اور نہ زمانہ مستقبل میں ملیں گے، یعنی آخرین ایک قوم ہوگی جو امیین قوم سے بھی نہیں ملے گی اور نہ زمانہ مستقبل میں ملیں گے۔ یہ فعل مضارع ہے جو فعل زمانہ، فعل حال اور فعل مستقبل میں جاری رہتا ہے، دونوں ہی جاری رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک یہ ایک حکمت کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ حکمت کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کو حکمت سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کو حکمت سے بیان کیا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے، یہ کتاب قرآن حکیم ہے، اس کی کتاب کو حکمت سے سمجھنا چاہیے۔ ایسے ویسے اس کتاب حکمت والی کو عقل سے، حکمت سے سمجھنا چاہیے، اور لوگوں میں سے جو ابھی نہیں ملے ان سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فکرہ مکمل ہے، لیکن یہ جلدی سے آیات سمجھ میں نہیں آتی، اس پر کچھ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ حکمت بھی ہے، ان کے پاس کچھ عقل بھی ہے، تاکہ اس آیات کو سمجھ سکیں۔ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کسی نے کچھ سمجھ لیا، کسی نے کچھ سمجھ لیا، لیکن امیین قوم کے علاوہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو لوگ آخرین قوم کہلائیں گے۔ دو قومیں، الگ الگ دو قومیں ہوں گی جو ایک دوسرے سے ابھی نہیں ملے ہیں، نہ مستقبل میں ملیں گے، لیکن ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان دونوں کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے، اور ان کو برائیوں سے پاک کریں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرائیں گے، اور قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرائیں گے۔ یہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے بزرگی اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے بڑھائی اللہ تعالیٰ کی، جس کو چاہتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے ایک اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، ان کو برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخرین قوم میں سے انہی میں سے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا جو ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے۔ یہ فعل بھی مضارع ہے، اور یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں جاری ہوتا ہے۔ جو کام فعل حال میں جاری ہے وہ کام فعل مستقبل میں بھی جاری رہے گا، جو ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے۔ یہ یاد فعل مضارع ہے جو ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے، جو فعل حال میں جاری رہتا ہے وہ فعل مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا وہ آخری قوم امیین قوم سے جو ابھی نہیں ملے وہ قیامت کے دن تک بھی نہیں ملیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آخری قوم ہوگی اس میں بھی انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئے گا، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، ان کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ فعل حال، یہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کا، جس کو اپنے برگزیدہ بندوں میں سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ آیات ابھی فعل مضارع ہے جو فعل حال اور فعل مستقبل میں جاری رہے گی۔ یوتی ہے، یوتی یہ بھی فعل مضارع ہے، یوتی یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں زبانوں میں جاری رہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل حال ہے، فعل حال میں بھی فضل اپنا عطا کرے گا اور فعل مستقبل میں بھی اپنا فضل عطا کرے گا۔ جو فعل حال میں بھی فعل اپنا فضل عطا کرتا ہے اور فعل مستقبل میں بھی اپنا فضل عطا کرے گا، یوتی ہے۔ فضل اپنا اس کو عطا کرے گا جس کو اپنے بندوں سے پسند کرے گا، عطا کرے گا، جس کو برگزیدہ بندوں سے مصطفیٰ کرے گا اس کو عطا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد مصطفیٰ بندوں کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کے رسول پاک کے بعد مصطفیٰ بندوں کو عطا کرے گا۔ یہ قرآن پاک بھی آیات ہے، اپنا رسول پاک کے بعد
اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کے رسول پاک کے بعد مصطفیٰ بندوں کو عطا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آخرین میں سے بھی اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجے گا، صالحین میں سے بھی اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا۔ یہ کبھی بھی منع نہیں کیا کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئے اس پر ایمان نہ لاؤ۔ اس سے مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہے گی، کبھی بھی منع نہیں کیا۔ جب کبھی نہیں منع نہیں کیا، کبھی منع نہیں کیا، نہ آئندہ آنے والے زمانے میں منع کیا ہے کہ جب کو تمہارے پاس ہدایت آئے اس پر ایمان نہ لانا، کبھی منع نہیں کیا اس پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن